وزیراعظم شہباز شریف کا ریکارڈ ترسیلات زر پر خوشی کا اظہار۔ دسمبر 2025 میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ پیغام میں کہا، محب وطن پاکستانیوں نے دسمبر میں 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی ترسیلات بھیجیں، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 16% زائد ہیں۔ یہ اضافہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا پروپیگنڈے کو مسترد کرنا اور حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیراعظم نے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات قرار دی۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اٹوٹ انگ ہے۔ پاکستان کا صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط مکمل حمایت کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ کوئی بیرونی ادارہ یا ریاست اس حقیقت کو بدلنے کا قانونی یا اخلاقی حق نہیں رکھتی۔ پاکستان OIC اور عرب ممالک کے ساتھ فلسطینی حق کے خود ارادیت کے لیے تعاون کرے گا۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے 15ویں روز بھی جاری۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 116 ہو گئی۔ 37 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل، 2600 سے زائد افراد گرفتار۔ پرتشدد مظاہروں کے 200 سے زائد منتظمین کی گرفتاری کا بھی دعویٰ۔ تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 180 سے زائد شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے گاڑیاں، بینک، سرکاری عمارتیں اور درجنوں گھر جلا دیے۔ پاسداران انقلاب نے سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ موجودہ صورتحال پر ایران کی پارلیمنٹ کا غیر معمولی اجلاس۔ اسپیکر محمد باقر نے کہا، ایران پر حملہ ہوا تو جواب ضرور دیں گے۔ حملے کی صورت میں اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ معاشی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر تہران میں توڑ پھوڑ کے واقعات میں واضح کمی آ گئی۔ اسلام آباد میں خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ سیکٹر G72 میں شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ دھماکے سے 4 گھر زمین بوس ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے زخمیوں اور لاشوں کو ملبے سے نکال کر پیمز اسپتال منتقل کر دیا۔ حکام کے مطابق گھر میں شادی کی تقریب کے دوران مہمان جمع تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گیس لیکیج کے باعث سلنڈر دھماکہ ہوا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحبزادہ یوسف نے بتایا، متاثرہ گھروں کے ملبے سے 16 افراد کو نکالا گیا۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد وجوہات کا تعین ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا سلنڈر دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے اور سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی تحقیقات کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے علاقے جمرود میں ٹریفک حادثے میں 2 بھائیوں سمیت 4 کزن جاں بحق ہو گئے، 1 شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق پانچوں دوست دلہے کے ساتھ ہیئر ڈریسر کی دکان پر جا رہے تھے کہ گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ دلہا دوسری گاڑی میں ہونے کے باعث محفوظ رہا۔ چاروں افراد کی نماز جنازہ ادا۔ تدفین کے موقع پر رقت آمیز مناظر۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا عمل مکمل۔ 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق۔ پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری نے ویڈیوز کی رپورٹ تیار کر لی۔ پنجاب فرانزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیوز کا تجزیہ کیا۔ سہیل آفریدی کی پروفائل، تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی آمد پر ہلڑ بازی کی تحقیقاتی رپورٹ IG پنجاب نے محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کر دی۔ PTI قیادت کی 9 مئی واقعات میں ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا رد عمل۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری بولی کہ 9 مئی واقعات کے ثبوت پہلے بھی تھے اور دکھائے بھی گئے۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے۔
پی ٹی آئی والوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ 9 مئی کو فساد کرتے پکڑے جانے والے پی ٹی آئی رہنما اور کارکن ہیں۔ پشاور میں ریڈیو پاکستان ٹول پلازا کو آگ لگائی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کی سیاست دہشت گردی میں تبدیل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ریلی کی صورت میں مزار قائد پر حاضری کے لیے روانہ۔ سلمان اکرم راجہ اور حلیم عادل شیخ بھی ساتھ موجود۔ پی ٹی آئی کی قیادت باغ جناح گراؤنڈ کے قریب جلسہ کرنے پر بازد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمارا جلسہ مقررہ وقت اور مقام پر جمہوری انداز میں ہوگا۔ سہیل آفریدی کا آج کراچی میں آخری روز ہے۔ سندھ حکومت آخری دن کو بھی اچھے ماحول میں چلنے دے۔ بیرسٹر گوہر نے ساتھ ہی اپیل کی کہ کراچی والے بانی پی ٹی آئی کو مایوس نہ کریں، جلسے میں شرکت کریں۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہماری حقیقی آزادی کی جد و جہد جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سڑکوں پر ریلیوں اور جلسوں سے ٹریفک شدید متاثر ہو رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دورہ سندھ پر مکمل سیکیورٹی فراہم کی۔ جلسے کی اجازت دینے کے باوجود الزامات نامناسب ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں، گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ حیدرآباد میں دیے گئے روٹ پر عمل نہیں کیا گیا، قافلے کو جان بوجھ کر نہیں روکا گیا۔ نیشنل ہائی وے پر ٹریفک معمول کا مسئلہ ہے۔ پاک نیوی کے بحری بیڑے کا عمان کی بندرگاہ سلطان قابوس کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے فلوٹیلا نے مسقط میں واقع پورٹ سلطان قابوس کا دورہ کیا۔ عمان کے حکام نے پورٹ پر پہنچنے پر جہازوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان نیوی، پی ایم ایس اے اور رائل عمان نیوی کے جہازوں نے مشترکہ پاسج ایکسرسائزز میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد باہمی تعاون اور پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ نواز شریف کینسر اسپتال لاہور میں، جناح اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیولوجی انسٹی ٹیوٹ سمیت دیگر کی جلد تکمیل کی ڈیڈ لائن۔ نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیولوجی انسٹی ٹیوٹ کو اسی ماہ فعال کرنے کی ہدایت۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں پاکستان بھر سے آنے والے ہر کینسر مریض کا علاج ہوگا۔ ملک بھر میں غضب کی سردی، شہری ٹھٹھرنے لگے، معمولات زندگی متاثر۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ لہ میں درجہ حرارت -14، سکردو -13، استور گوپس -10، ہنزا گلگت -8، کلات بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری ریکارڈ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے 16 جنوری تک سردی کی شدت میں اضافے بارے الرٹ جاری کر دیا۔ مری گلیات پوٹوہار ریجن میں شدید سردی کے ساتھ برف باری کا امکان۔ دھند اور سموک کی صورتحال میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئی سی ای افسر کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ ہزاروں افراد کا منیاپولس میں آئی سی ای ایجنٹس کے خلاف مظاہرہ۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کو آئی سی ای کے ہیڈ کوارٹرز میں جانے سے روک دیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب میں الہان عمر نے کہا قانون کے نام پر لوگوں کو ڈرانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ طاقت کا غلط استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ آئی سی ای افسران کا آج نہیں تو کل احتساب ضرور ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال اور مڈ ٹرم انتخابات سے توجہ ہٹانے کے لیے گرین لینڈ پر کارروائی چاہتے ہیں۔ سینئر امریکی فوجی حکام کی گرین لینڈ پر حملے کی مخالفت۔ ادھر برطانیہ کا ممکنہ امریکی حملے پر گرین لینڈ کے دفاع کا فیصلہ۔ گرین لینڈ میں فوج کی تعیناتی کے لیے اتحادیوں سے بات چیت شروع کر دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانوی حکام کی جرمن اور فرانسیسی حکام سے ملاقات۔ برطانوی فوجی، جنگی جہاز اور طیارے گرین لینڈ کی حفاظت کے لیے جا سکتے ہیں۔
تھائی لینڈ کے مختلف علاقوں میں بم حملے، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تھائی لینڈ کے 3 علاقوں میں 40 منٹ کے دوران 11 پیٹرول سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعات کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ امریکی دھمکی پر ایران کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر نے کہا کہ اگر امریکہ نے فوجی حملہ کیا تو ایران جواب دے گا۔ اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے ہمارے ہدف ہوں گے۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی اسپیکر نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن رد عمل دے گا۔